बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे इलीगल ईगल्स। बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे के अंदर, जहां सरकार बनाम ज़हीर अहमद वगैरह वगैरह एक ट्रायल चल रहा है। जज इलियास मेमन साहब जो ट्रायल कोर्ट है, जो स्पेशल जेंडर बेस्ड वायलेंस की अदालत है, वहां पर उसके साथ साथ सिंध हाई कोर्ट के अंदर कुछ प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जिसके अंदर आप लोगों के इल्म में होगा कि कुछ दिन कबल सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो मुलजम ज़हीर अहमद है, जिसके ऊपर कराची से बच्ची को अगवा करके लाहौर ला कर यहाँ पर कम उम्री की शादी करना और उसके अलावा उस बच्ची को ये जानते हुए कि वो बच्ची अगवा के मुकदमे के अंदर मतलूब है, उस बच्ची को ढूंढा जा रहा है, अगवा है, बच्ची मगविया है, उसको जगह जगह छुपाना और उसके साथ साथ उसके कुछ सहूलतकार और उसके ख़ानदान के लोग जो है वो इस सारे मामले के अंदर शामिल थे। उस मुकदमे के अंदर जो मुलजम ज़हीर अहमद है, उसकी तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई थी सिंध हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें उसका मौक़िफ़ था कि वो जिस बच्ची को अगवा कर चुका है, जिसके इल्ज़ाम के अंदर ट्रायल कोर्ट के अंदर चलान की कॉग्निजेंस एक्सेप्ट हो चुकी है और उसके बाद उसी चलान की कॉग्निजेंस को सिंध हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करने के बाद सिंध हाई कोर्ट उस चलान को इंडोर्स कर चुकी है। सिंध हाई कोर्ट अपने फैसले के अंदर ये कह चुकी है कि ये मुकदमा चलना चाहिए और ट्रायल कोर्ट को प्रोसीड करना चाहिए। उस ट्रायल के अंदर जो मगविया है, जो इस मामले की स्टार विटनेस है, जो विक्टिम है, जो बच्ची जो मेन इस मुकदमे का हिस्सा है, उस बच्ची को जिसको मैंने अगवा किया था उसको अब मैं मिलना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास ग्राउंड ये है कि उसके वालदैन उसको मिल रहे हैं और वालदैन की मुलाकात की वजह से मुझे ये खदशा है कि वालदैन जो है वो हकीकत जान जाएंगे, वालदैन जो है वो बच्ची को अपने साथ जाने पर आमादा कर लेंगे, बच्ची की स्टेटमेंट अपने हक में दिलवा देंगे। वो वालदैन जिन्होंने बच्ची को 13-14 साल पाला है, जिन लोगों ने बच्ची को पैदा किया है, वो जो हकीकी वारिस हैं वो इस बच्ची को ले जाएंगे। चूंकि मैं अगवा के मुकदमे के अंदर मुलजिम हूं, मेरे ऊपर एक ट्रायल चल रहा है, तो मेरी कोशिश है कि मैं उसको उस ट्रायल को उस प्रोसीडिंग को उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसको दबाने के लिए, मुद्दई मुकदमा को प्रेशराइज करने के लिए मैं इस बच्ची से मिलना चाहता हूं, ताकि ये बच्ची जो है जिस तरह वो मेरे और मेरे तर्जुमानों के मुतल्लिक बयान देती रही है, इससे कबल जिस तरह मेरे जो कुछ मुलाजमीन हैं, जो यूट्यूबर एक कराची का उसका मुलाजम है उसके अंदर और कुछ लाहौर से हैं, उन मुलाजमीन के हिसाब से जिस तरह बच्ची पहले स्टेटमेंट्स देती रही है, तो मैं चाहता हूं कि बच्ची दोबारा उस तरह का बयान दे, इसलिए मैं इस बच्ची से मिलना चाहता हूं। ये दरखास्त दायर की गई थी ज़हीर की तरफ से और उस दरखास्त के ऊपर आज के दिन के लिए 27 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी किए गए थे सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब की तरफ से। आज के दिन बहुत ज्यादा उम्मीदें थी ज़हीर को, और उससे कबल चूंकि जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब के उनके कुछ रिमार्क्स थे जिसकी बुनियाद पर ज़हीर ने बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखी थी और बहुत सोचा हुआ था कि आज के दिन उसको बच्ची से मिलने की इजाजत मिल जाएगी और फिर वो दोबारा उसी तरह की स्टोरी होगी, बच्ची की दोबारा हमें उस तरह के बयानात सुनने को मिलेंगे, बच्ची जिस तरह ये कहेगा, जिस तरह आंखों से इशारा करेगा, जिस तरह आप लोगों को याद होगा कि अरशद अली जो जर्नलिस्ट थे समा न्यूज के, जिन्होंने इस बच्ची का इंटरव्यू किया था, जिस इंटरव्यू के बाद उन्होंने साकिब बशीर के वीलॉग के अंदर एक इंकशाफ किया था कि जो बच्ची है वो जो कुछ भी कहती है, वो जो बयान देती है और वो कोई भी बात करने से पहले ज़हीर की तरफ देखती है और जो ज़हीर का इशारा होता है उसके मुताबिक जो है वो बच्ची बयान देती है। तो इस तरह के बयानात को दोबारा लेने के लिए ज़हीर की तरफ से ये अटेम्प्ट की गई कि बच्ची से मुलाकात का मुझे मौका दिया जाए और उसके साथ साथ वो कहता है कि बच्ची का बयान करवा दिया जाए। बच्ची का, चूंकि बच्ची के बयान के ऊपर जो है वो हमने बहुत सारी चीज़ें मैनेज की हुई हैं। हम समझते हैं कि इस वक्त तक जो है ना वो बच्ची को वालदैन के पास जाने वाला जो है ना बच्ची को हमने काबू किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, वो नहीं जाएगी। तो हम चाहते हैं कि उससे पहले ही हमारे खिलाफ जो है ना वो सारा मामला खत्म करवाने के लिए बच्ची का बयान हो जाए। इसके ऊपर आज प्रोसीडिंग थी जी। आज प्रोसीडिंग के अंदर मैंने आपको बताया कि ज़हीर और उसका एक कराची का मुलाजिम यूट्यूबर और कुछ लाहौर के मुलाजमीन जो हैं वो लोग बड़े पुरुमीद थे। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो कराची वाला उसका मुलाजिम है वो इतना मतलब जो है ना वो अपने आप को बाअसर समझता है, बहुत कम तनख्वाहदार बंदा है लेकिन वो बहुत अपने आप को बाअसर समझता है और वो ये समझता है कि मैं सिंध हाई कोर्ट जो मैं जिस तरह से मैं बात करूंगा उसी तरह से सिंध हाई कोर्ट का फैसला आएगा। और यही वजह है कि जो वो बात करता है उसके मुताबिक जो है वो मुलजम ज़हीर के जो वकला है वो बेसिकली उसको फॉलो करते हैं, उस कराची के सस्ते यूट्यूबर को, और उस यूट्यूबर की वजह से वो फिर जिस तरह की वो दरखास्त कहता है वो दायर कर देते हैं, कभी जजेस के खिलाफ, कभी कहाँ। आज के दिन वो बड़ा पुरुमीद था और आज के दिन में कई तरह की उसकी कहानियां भी हैं, वहां पर वो कुछ एक अटेम्प्ट कर रहा था, वो भी देखी गई है और भी कई सारी चीजें हैं। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे जो आज की प्रोसीडिंग थी। आज की प्रोसीडिंग में जी पूरा जोर लगाया गया
ملزم ظہیر کے وکیل صاحب جو ہیں وہ جی ایم فاروقی صاحب پیش ہوئے تھے، گل محمد فاروقی صاحب جو ان کے لائیو سیشنز کو اٹینڈ کرتے ہیں اور اس سستے یوٹیوبر کے ساتھ اکثر بیٹھے آپ کو نظر آتے ہیں، اور جس طرح سے یہ سوال پٹ کرتا ہے، جس طرح کی بات کروانا چاہتا ہے یہ ان سے بات کروا رہا ہوتا ہے. تو جی ایم فاروقی صاحب نے آج پورا زور لگایا. جی ایم فاروقی صاحب کی کوشش تھی کہ آج کے دن جو ہے وہ ہمیں بچی سے ملنے کی اجازت دے دی جائے، اور وہ جو ریمارکس اس نے سنے تھے، جن ریمارکس کو شاید حسین بھائی نے رپورٹ کیا تھا، ان ریمارکس کو وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ آج کے دن اس کو فیصلے میں مدد کریں گے. لیکن آج جیسے صلاح الدین پاور صاحب نے اجازت نہیں دی. کچھ لوگوں کو یہ کنفیوژن ہو گئی تھی کہ وہ درخواست سرے سے ریجیکٹ ہوئی ہے، درخواست نہ ابھی ریجیکٹ ہوئی ہے نہ ایکسیپٹ ہوئی ہے، لیکن آج کے دن اس کو اجازت نہیں دی گئی، چونکہ آج کے دن جبران ناصر نے صرف ایک مین پوائنٹ جو ہے وہ آنریبل کورٹ کے سامنے رکھ دیا. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ حضور والا آپ نے بچی کے سائیکو انالیسس کے لیے، بچی کے ماہر نفسیات سے معائنے کے لیے ایک حکم دے رکھا ہے، اور جس کے اندر آپ نے کہا تھا کہ 15 دن کے اندر رپورٹ دیں، لیکن آپ کی طرف سے یہ بھی تھا کہ تاکہ اگر ملٹیپل وزٹس کرنے پڑیں تو اور بچی کی طرف سے صحیح چیز کا ہمیں سمجھ آ سکے کہ بچی کی اس وقت کنڈیشن کیا ہے، بچی ایکچولی ہے کیا. اور میں آپ لوگوں کو جس طرح اس سے قبل کہتا تھا، میں جی این صاحب اور شاید بھائی اکثر یہ بات کرتے تھے کہ مین چیز جو ہے وہ اس مقدمے کے اندر یہ والا انالیسس ہے کہ بچی کا سائیکو انالیسس ہو جائے، بچی کس ٹراما سے گزری ہے، بچی کے اوپر کیا کیا بیتی ہے، بچی کی مینٹل سٹیٹ کیا ہے، بچی کی میچورٹی کیا ہے، بچی کتنی عاقلہ ہے، بچی کو کیا سمجھ بوجھ ہے، بچی جو بھی باتیں اس وقت کر رہی ہوگی وہ اپنے آپ میں کر رہی ہوگی، اپنی سمجھ بوجھ سے کر رہی ہوگی، ایک پروڈنٹ مائنڈ ہو کے کر رہی ہوگی، یا وہ بچی کو جس پٹی پہ لگایا جائے وہ بچی اس طرح سے چل رہی ہوگی. تو یہ چیزوں کا انالیسس ہونا پہلے ضروری تھا. اور جبران ناصر نے ایک ہی مین پوائنٹ رکھا، 100 سنار کی اور ایک لوہار والی مثال تھی کہ انہوں نے صرف ایک پوائنٹ رکھا جس کے اوپر جی ایم فاروقی صاحب جو ہے وہ آج بالکل اس معاملے کے اندر فارغ ہو گئے. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے جو سائیکو انالیسس ہونے کے لیے حکم دے رکھا ہے، ہماری یہ خواہش ہے کہ پہلے آپ اس رپورٹ کا انتظار کریں. اگر وہ رپورٹ آ جائے، وہ رپورٹ جس طرح کی بھی ہو، اس رپورٹ کے مطابق آپ اس بچی کا آئندہ فیصلہ کریں کہ بچی کے لیے کیا بہتر ہے. کیونکہ ہم لوگ یہاں پر اس بچی کی ویلفیئر کے لیے موجود ہیں، اور آنریبل کورٹ بھی اپنی آبزرویشن میں کہہ چکی ہے کہ بچی کی ویلفیئر جو ہے وہ ہمارا پہلا ضروری مقصد ہے جس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے کہ بچی کی ویلفیئر کس طرح ہو سکتی ہے، کس طرح بچی بہتر زندگی گزار سکتی ہے. پہلے ان چیزوں کو دیکھنا ہے، اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ کس طرف معاملے کو لے کے جانا ہے، کس طرف بچی کے لیے ویلفیئر زیادہ ہے، کس طرف بچی جو ہے وہ بہتر طریقے سے زندگی گزار سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو روٹین کی بچی کی چیزیں رکی ہوئی ہیں، جس کے اندر بچی کی سٹڈیز ہیں، بچی کی اور ایکٹیویٹیز ہیں جو رکی ہوئی ہیں، اور اس سارے ایشو کی وجہ سے جو ہے وہ بچی کی زندگی کے اوپر ایک نیگیٹو اثر پڑ رہا ہے. تو پہلے اس مسئلے کو حل کرنا ضروری ہے، باقی چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گی. سیکنڈلی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس ملزم کو ملاقات کی اجازت دی جائے، کیونکہ یہ نہایت سنگین قسم کی دفعات کے جرم کے اندر انڈر ٹرائل ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ ٹرائل جو چلان ہے اس کی کوگنیزنس ہو چکی ہے. اس لیے پہلے ضروری ہے کہ اس سائیکو انالیسس کی رپورٹ آ جائے، ان چیزوں کی رپورٹ آ جائے جو چیزیں آنریبل کورٹ نے دیکھنی ہیں، جس کے مطابق ماہر نفسیات کی رپورٹ کے مطابق آپ نے یہ فردر اس کو ایڈجوڈیکیٹ کرنا ہے کہ کس طرف لے کے جانا ہے، کس طرف اس معاملے کو ہونا چاہیے، بچی کے لیے کیا بہتر ہے. تو پہلے ضروری ہے کہ اس ماہر نفسیات کی رپورٹ کا جو ہے وہ ویٹ کیا جائے، جس پر آنریبل کورٹ نے اس چیز سے ایگری کیا. اور جسٹس صلاح الدین پاور صاحب نے آج اس معاملے کو 7 نومبر تک ملتوی کیا، جس پر سب سے مزے کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو چیز ان کے لیے بڑی ارجنٹ تھی، جس چیز کو یہ بہت جلدی میں کرنا چاہتے تھے، اس چیز کے اندر تاریخ ہوئی، اور بڑی مناسب تاریخ ہوئی. اس سے زیادہ لمبی تاریخیں تو ہو بھی نہیں رہی اس سے پہلے بھی، لیکن اس میں جب تاریخ ہوئی تو وہ آج ظہیر کے لیے بڑی رسوائی والا معاملہ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ والے معاملے میں تاخیر ہو. اب آپ کو مزے کی بات یہ بتاتے ہیں کہ جو ہماری فیملی جج صاحبہ تھیں، جنہوں نے اس معاملے کے اندر بچی سے والدین کی ملاقات اور والدین کی کسٹڈی کی درخواست کے اوپر ایک فیصلہ محفوظ کیا تھا اور 31 اکتوبر کو سنایا جانا تھا، جس پر بظاہر یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ پہلے سندھ ہائی کورٹ کا ویٹ کرنا چاہتی ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کس طرف جاتا ہے، سندھ ہائی کورٹ کس طرف لے کے جاتا ہے معاملے کو. اور یہ تاریخی مقدمہ انہوں نے بنا دیا کہ ایک لوور کورٹ کی جج صاحبہ نے بھی اپنے فیصلے کو محفوظ بنایا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میں اتنے دنوں کے بعد ورڈکٹ سناؤں گی. یہ ہمارے لیے بڑی عجیب بات تھی. ایز اے لائر میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہمارے سول کورٹ کے ججز ہیں، فیملی کورٹ کے ججز ہیں، وہ اس طرح نہیں کرتے. وہ ویسے ہی کہتے ہیں کہ میں فیصلہ کر دوں گی فلاں دن، یا جو مطلب آرڈر ریزرو کر لیا، اور مطلب اس ڈیٹ کو جو نارمل میں ڈیٹس چل رہی ہوتی ہیں اس کو وہ ویسے ہی چلاتے ہیں عام پروسیڈنگ کے اندر. اس کے بعد فیصلے کی باری آتی ہے. لیکن
یہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ میں فیصلہ محفوظ کر رہی ہوں اور میں سناؤں گی 31 اکتوبر کو، یہ نارملی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا جو ہے وہ اس طرح کا طریقہ کار ہوتا ہے، جو آپ لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ بڑے بڑے مقدمات کے اندر آنریبل سپریم کورٹ کہتا ہے، ہائی کورٹ کہتا ہے کہ فیصلہ محفوظ ہے جی، جمعے والے دن سنایا جائے گا۔ تو اس طرح کی چیزیں بڑی عدالتوں میں ہوتی ہیں، اس میں نہیں ہوتی، لیکن اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ اب ان کو 31 اکتوبر کو فیصلہ سنانا ہے، اور جس طرح سے ملزم کو اجازت نہیں ملی، جو موسٹ لائکلی جو ہونا بھی چاہیے، جو قانون کے مطابق تو یہ پہلے دن ہی اجازت مل جانی چاہیے تھی والدین کو اسی فیملی کورٹ سے ملنے کی اجازت، لیکن چونکہ وہ پہلے نہیں دے سکے اور اس کے بعد ان کے پاس سندھ ہائی کورٹ کا ایک پریسیڈنٹ بھی موجود ہے کہ انہوں نے والدین کی ملاقات کروائی ہے، تو اب لگ یہ رہا ہے، پاسبلٹی یہ ہے کہ 31 اکتوبر کو جو فیملی کورٹ کی جج صاحب ہیں وہ بچی سے ملاقات کی اجازت جو ہے وہ والدین کو اجازت دے دیں گے اور اس کو الاؤ کر دیں گے کہ والدین جا کر اسی پروسیجر سے جس طرح پہلے ملے تھے کسی فیملی جج کی موجودگی میں، یا بچی کو وہاں پر خود جا کر کسی بھی طریقے سے وہ اس کو ملنے کی اجازت جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ یہ پاسبلٹی نظر آ رہی ہے 31 اکتوبر کے لیے۔ اور 29 اکتوبر کو آپ لوگوں کے لیے بڑی زبردست چیزیں ہیں۔ 29 اکتوبر کو ٹرائل بھی فکس ہے۔ 29 اکتوبر کو ظہیر احمد کی جو ضمانت کی کینسلیشن کی درخواست ہے، جس کے اندر اس نے مدعی مقدمہ کو دھمکایا ہے، اس سے متعلق بھی سماعت ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو ماشاءاللہ سے نور بی بی سمیت باقی مفرور ملزمان ہیں، ان کے ناقابل ضمانت جو وارنٹ گرفتاری ہیں، اس کی تکمیل کے لیے بھی 29 تاریخ کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ابھی تک جو سندھ ہائی کورٹ کے اندر پروسیڈنگ چل رہی تھیں، اس کے اندر سندھ پولیس کی بھی بڑی توقعات تھیں۔ سندھ پولیس بھی یہ سوچ رہی تھی کہ شاید سندھ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا، صلاح الدین پاور صاحب کو اس طرح کا فیصلہ کر دیں گے کہ ہمارے پاس ایک جواز بن جائے گا، ہمارے پاس جو ہے وہ نور بی بی کے وارنٹس کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہ کرنے کے لیے کوئی ریزن بن جائے گی۔ تو اب وہ بظاہر نظر نہیں آ رہی۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ یا تو نور بی بی جو ہے وہ ضمانت کے لیے جائے گی، یا نور بی بی کو گرفتار کرنے کے لیے سندھ کی پولیس کو کوئی نہ کوئی اپنی کارروائی کر کے ضرور اپڈیٹ کرنا پڑے گا۔ کچھ چیزیں اور ہیں جو شاہد حسین صاحب کے چینل پر لائیو کریں گے، آج رات کے لائیو کے اندر اس میں ڈسکس کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔